اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج ہم سورہ ہود کی اس کا تعارف حاصل کریں گے، اس کا ترجمہ اور تفسیر وہ سیکھیں گے۔ سورہ ہود جو ہے وہ قرآن شریف کی 11ویں جو صورت ہے، تو یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ بھی آخری دور کی صورت ہے۔ جو مکہ مکرمہ میں جو ٹائم گزارا تو یہ آخری دور کی یہ صورت ہے کہ جب مطلب قریش کو جو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ بھی ان کو بتایا جا رہا تھا، اللہ کے خوف سے ڈرایا جا رہا تھا، اللہ کا پیغام دیا جا رہا تھا، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا جو تنبیہ کا انداز بہت زیادہ سخت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اسی مضمون کی دوسری صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، کہ اس میں اتنا مطلب ڈرایا گیا ہے، اس میں جو آخرت کے اس سے اور تنبیہ کی گئی ہے۔ تو یہ کہ بھئی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دور کتنا سخت تھا، کہ بھئی جو تبلیغ کا مطلب عمل جاری تھا اور ان کے ظلم و ستم جاری تھے، تو لیکن وہ کسی صورت مان نہیں رہے تھے۔ تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دور مطلب کتنا مطلب مشکل دور تھا۔ تو وہ قریش جو تھے، قریش مکہ جو تھے، وہ مطلب عمارت میں اور ہتھیاروں میں ہر چیز سے وہ لیس تھے، اور وہ مطلب یہی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو حق کی جو مطلب یہ آواز ہے کہ بھی اس کو کچل دیں، اور دوسری طرف مطلب تنبیہ مطلب نازل ہو رہی تھی لوگوں کے لیے۔ ان حالات میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہیں مہلت نہ ختم کر دے، لوگوں کی نا مہلت ہی نہ ختم ہو جائے اور آخری مطلب گھڑی نہ آ جائے، جب کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عذاب دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر عذاب آ کے رہتا ہے۔ تو اس چیز سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی تھی کہ بھی وہ آخری ٹائم نہ آ جائے کہ بھی لوگ کسی صورت مان ہی نہیں رہے۔ پھر اس میں یہ شرک کے بارے میں اس صورت میں بہت بتایا گیا کہ شرک نہ کرو، اس سے باز آ جاؤ اور اللہ کی بندگی کرو۔ اور یہ جو عذاب نہیں آ رہا، وہ کہتے تھے کہ بھی اگر اتنی سچی ہے تو عذاب لا کے دکھاؤ نا۔ تو یہ کہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عذاب جو نہیں آ رہا تو یہ مہلت ہے نا، مہلت ملی ہوئی ہے۔ تو پھر اس میں ذکر ہے قوم عاد جن پہ کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، قوم سمود، قوم نوح، قوم لوط، اصحاب مدین اور قوم فرعون کے قصوں سے مطلب سارا ذکر ہے اس میں نا۔ پھر جنگ بدر جو تھا نا، وہ ایک عذاب بن کے قریش پہ آیا کہ بھی مٹھی بھر جو مسلمان تھے انہوں نے اتنے بڑے اس کو جو ایک طاقت تھی اس کو شکست دی۔ پھر اس میں نماز کا بھی ذکر ہے۔ تو پھر یہ کہ بھی قصے اس لیے اس میں اتنے بیان کیے گئے ہیں کہ بھئی دل مضبوط ہو۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ بھی آپ کا دل مضبوط ہو، کہ بھئی کس طرح پہلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ تو یہ کہ بھی اس میں ان چیزوں کا ذکر ہے۔ بہت تنبیہ کی گئی ہے لیکن یہ کسی صورت مان نہیں رہے تھے جو قریش کے جو لوگ تھے۔ تو وہ انہیں یہی تھا کہ بھی بس کسی طریقے ان کو کچل دیں۔ تو اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ بھی کہیں عذاب نہ آ جائے، تو وہ بھی کہتے تھے کہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرماتا تھا کہ بھی عذاب اس لیے نہیں آتا کہ آپ کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ تو ہمیں یہ جو دیکھیں کتنا مشکل سے ہمارا جو دین ہمارے پاس آیا، کتنی قربانیاں دی ہیں، تو ہر چیز قربانی مانگتی ہے۔ تو یہ کہ بھی تو ہمیں جو اتنی محنت سے قرآن اور یہ سارا کچھ ہمارے پاس آیا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سے ہدایت لیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں۔ تو ہدایت اسی میں ہی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو جی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اللہ حافظ۔